السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمد و مصلیًا اما بعد برادران اسلام، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا چاند نظر ہی آنے والا ہے۔ میرے دوستو، اس تعلق سے میں آپ سب کے لیے ایک ضروری اور اہم پیغام لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے، لوگ رمضان کی مبارکبادی دینا شروع کر دیتے ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیے ہر کوئی میسیج بھیجتا رہتا ہے کہ رمضان مبارک ہو، چاند مبارک ہو، رمضان مبارک ہو، چاند مبارک ہو، اور سوشل میڈیا کے اوپر اس میسیج کا ایک طوفان برپا کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی نیکی کر لی ہے۔ لیکن میرے دوستو، یاد رکھ لیں، رمضان کی چاند کی مبارکبادی دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آج کل کے مسلمان یا آج کل کے نوجوان صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام ہے بس مبارکبادی دے دینا، رمضان کی مبارکبادی، عید کی مبارکبادی، جمعہ کی مبارکبادی اور شب قدر کی مبارکبادی، ہر دن ایک ایک چیز کی مبارکبادی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نیکی کا کام کر دیا ہے۔ میرے دوستو، یاد رکھ لیں، رمضان کا مہینہ جب آ جائے تو صرف چاند کی مبارکبادی دینے سے کچھ کام نہیں چلے گا، مبارکبادی دینے سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھائیں تو پھر نیک اعمال انجام دیں، ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں۔ آئیے میں آپ کو اس تعلق سے ایک حدیث سناتا ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نصیحت کی کہ دیکھو اے میرے صحابہ کرام، تمہارے اوپر ایک مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یاد رکھ لو اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آگے جو بات ہے میرے دوستو وہ سب سے اہم ہے، اور اسی حدیث کی روشنی میں میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ صرف مبارکبادی کے پیچھے نہ رہیں، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان خود بھی یاد رکھیں اور دوسروں تک بھی پہنچا دیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یاد رکھ لو اس رات سے جو انسان محروم رہا فقد حرم الخیر کلہ، تو وہ انسان تمام بھلائیوں سے محروم رہ گیا، ہر طرح کی نیکی سے محروم رہ گیا۔ جو انسان رمضان کو گنوا دیا، جو انسان طاقرات کو گنوا دیا، وہ انسان ہر طرح کی بھلائی سے محروم رہ گیا۔ آگے کیا ہے سننا چاہتے ہیں؟ سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومٌ، کہ میرے صحابہ جانتے ہو اس رات سے وہی انسان محروم رہ سکتا ہے جو بڑا ہی بد نصیب ہو، جو بڑا ہی بیکار انسان ہو، جس کے اندر ذرہ برابر بھی خیر کا پہلو نہ ہو، وہی انسان رمضان کے مہینے سے، وہی انسان طاقراتوں کی بھلائیوں سے محروم رہ سکتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا میرے دوستو؟ پتہ یہ چلا کہ ہم رمضان کے مہینے کو غنیمت جانیں، اس کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کریں، اور طاق رات جب آ جائے تو ہم کمر کس لیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کریں۔ اور یاد رکھ لیں، وہی انسان کامیاب ہوگا جو انسان نیکیوں کو انجام دے گا، اور جو انسان صرف خیالی پلاؤ میں رہ جائے گا وہ انسان ہلاک و برباد ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا میرے دوستو کہ ہم اور آپ صرف مبارکبادی کے پیچھے نہ پڑیں، بلکہ ایک دوسروں کو نیکیوں کی تلقین کریں، انہیں یہ حکم دیں کہ رمضان ہے کچھ نیکیاں کر لو، انہیں یہ بتائیں کہ رمضان میں کس طرح کی نیکی کرنی چاہیے۔ یاد رکھ لیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ واضح طور پر پیغام دے دیا ہے کہ جو انسان نیکی کرے گا اسی کا بھلا ہوگا، اور جو انسان برائی کرے گا اسی کا نقصان ہوگا۔